اللطیف جل جلالہ، نہایت باریک بین، بہت لطف فرمانے والا، مہربانی میں کمال کر دینے والا۔ اللطیف جل جلالہ، اللطیف جل جلالہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللطیف جل جلالہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ بندے خود بھی نہیں جانتے، اور ان کی مصلحت کے لیے، ان کے فوائد، بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ایسی جگہوں سے عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مہربانی میں کمال کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی قسمیں کتنی ہیں، انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنے انداز سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اللطیف وہ ہے جو تمہاری ضروریات نرمی کے ساتھ محبت سے پوری کرتا ہے۔ اللطیف جل جلالہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ باریک بین، یعنی وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، کتنی حقیر کیوں نہ ہو، ہر چیز کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ بندوں کے باریک باریک امور سے اور باریک باریک مصلحتوں سے واقف، اور نفعوں سے بھی واقف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللطیف جل جلالہ کے حوالے سے کہ نہایت مہربان اور نہایت باریک بین، اس بارے میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، سننے اور سمجھنے سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ناموں سے، یعنی کہ اس اسم سے متعلق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق لوگوں کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ اور آگے لکھتے ہیں جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی، جب فعل میں نرمی، عمل میں، حکم میں نرمی اور علم میں باریک بینی پیدا ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کمال علم و عمل کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما، قرآن مجید کے اندر تھا یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے قرآن پاک میں، ان ربی لطیف لما یشاء۔ جب اللہ کسی کے لیے مہربانی کرنے کا ارادہ کر لینا، دنیا مل کے کچھ کر لے، اللہ مہربانی کر کے رہتے ہیں، وہ لطیف ایسا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے، سورہ یوسف کے ترجمے اور تفسیر کو سنیں پڑھیں تو اللطیف جل جلالہ کی تجلیات، انوارات اس میں نمایاں ہیں۔ مثلاً بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا، اللہ نے کنویں سے عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ زلیخا نے جیل میں ڈلوا کر رسوا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے جیل سے نکال کے تخت عطا فرما دیا۔ بھائیوں نے باپ سے دور کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے سارے خاندان کو جمع کر دیا۔ یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ بڑا مہربان، اللطیف جل جلالہ۔ ایک مطلب تو یہ ہے بڑا مہربان، مہربانی میں کمال کرنے والا، محسن، بہت بڑا محسن۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ نہایت باریک بین، اللطیف نہایت باریک بین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، وہاں پہ آپ رات کو اٹھے اور بقیع چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت جاگ رہی تھی، نبی علیہ السلام سمجھے کہ سو رہی ہیں، وہ لیٹی بھی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام گئے تو یہ پیچھے پیچھے پہنچی بقیع۔ نبی علیہ السلام بقیع والوں کی مغفرت کے لیے وہاں دعا کے لیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر کے لیے دعا کے بعد جب نکلے، بی بی عائشہ نے دیکھا آ رہے ہیں تو تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے بستر پر لیٹ گئیں۔ اب پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ میری بیوی اس طرح آئی اور گئی، حضرت عائشہ نے بھی نہیں بتایا، لیکن وہ سانس پھول رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، تمہاری باری یا کسی اور کو دے دوں گا؟ تو جب انہوں نے کہا میں تو اس طرح آپ کو دیکھنے گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کا حکم دیا تھا کہ جاؤ اور بقیع والوں کے لیے دعا کریں آپ، کہ محبوب جائیے
اور اہل بقی کے لیے دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے شروع میں پوچھا اسی واقعے میں کہ بتاؤ سانس کیوں پھول رہا ہے، کیا معاملہ، وہ خاموش رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم خود ہی بتا دو، ورنہ وہ باریک بین باخبر اللہ مجھے بتا دیں گے، کہ وہ لطیف اور خبیر مجھے بتا دے گا۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ میں اس طرح گئی تھی۔ اب یہاں بہت سمجھنے والی بات کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کی قریب ترین زوجہ آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں اور واپس آئیں۔ نبی علیہ السلام واپس آ کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا، تم بتا دو ورنہ اللہ اللطیف خبیر، اللطیف الخبیر وہ مجھے بتا دے گا۔ یعنی علم غیب صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ ہاں اللہ اطلاع کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن ذاتی طور پر نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ اس بات کو نبی علیہ السلام نے بھی اظہار کیا اور امی عائشہ نے بھی اس کو سمجھا، ہمیں بھی سمجھ اللہ کرے آ جائے۔ اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں، ایک تو یہ ہے کہ ہر جاندار کو اس کے مناسب حال غذا اور اس کی ضروریات اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ انسان ہے، جانور ہے، ہواؤں کی مخلوق ہے یا پانیوں کی یا درخت ہیں، کھیت ہیں، ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات، مہربانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ساری زندگی کا سارا رزق، مکمل زندگی کا مکمل رزق اکٹھا نہیں دیتے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر وہ محفوظ کہاں رکھا ہوا ہے، میرا رزق جو اللہ کے پاس ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ چوری ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مہربانیوں کا ایک انداز سے ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے ہیں اس کے حساب کے مطابق جیسی اس کی ضرورت ہو۔ دوسری بات، سارا کا سارا رزق اکٹھا نہیں دیتے۔ تیسری بات، رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس میں ہمارے لیے خیر والی بات ہے۔ جو دوسری بات ہے نا اس کے اندر سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کا سارا رزق اکٹھا دے دیتے تو ہم اس کو سنبھال ہی نہ سکتے، وہ ضائع ہو جاتا، چوری ہو جاتا، سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، ہمارے کام نہیں آتا۔ انسان پیدا ہوتے ہی جناب اس کو کتنی گندم چاہیے ساری دے دو، کتنا پانی اس کو استعمال کے لیے چاہیے، کھانے پینے، نہانے، وضو، سارا دے دو، کدھر سنبھالتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا نظام بنایا، صرف پانی کے اوپر غور کر لیجئے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب مہربانی ہے کہ ہم تو صرف اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں چاہیے، اس کے بغیر زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان ہمارے لیے بنا دیا اور بغیر قیمت کے ہمیں عطا کر دیا۔ پانی کی کوئی قیمت نہیں دیتا۔ آپ کہیں جی ہم تو پانی خریدنے جاتے ہیں، وہ تو 50 روپے لے لیتے ہیں بوتل کے، بھائی وہ پیکنگ کے پانی تک پہنچانے کے سروسز کی قیمت ہے، پانی کی اصل قیمت فری ہے۔ آپ بورنگ کر لیجئے، جتنا مرضی پانی نکالیں، آسمان سے بارش ہو جتنا مرضی جمع کر لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس بورنگ کی قیمت ضرور ہوگی، وہ فیسلٹی اویل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو سمندروں سے، دریاؤں سے، کنوؤں سے بندہ جا کے لے آئے۔ تو ہم جو پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ فیسلٹی کو، سہولیات کی پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، پانی کی نہیں۔ پھر پانی کے اندر کیا اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللطیف جل جلالہ کے کیا لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو ذخیرہ بنایا نا، وہ بنایا سمندروں کو۔ یہ سمندر کیا ہیں، یہ میرے اور آپ کے پانی کے ذخیرے ہیں، ہمارے استعمال کے۔ پھر زمین کے اوپر 3 حصہ پانی، 1 حصہ زمین، تو پانی بہت عطا فرمایا۔ سمندر کے پانی کو اللہ نے انتہائی کڑوا بنا دیا، اگر یہ میٹھا ہوتا تو سڑ جاتا، اگر یہ میٹھا ہوتا تو سڑ جاتا۔ سمندر کے اندر روزانہ لاکھوں یا پتہ نہیں کروڑوں جانور مرتے ہوں گے، وہ پانی خراب نہیں ہوتا، پانی کیونکہ کھارا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ساری دنیا کا جتنا ڈرین سسٹم ہے، جتنا غلاظت، گندا پانی سب سمندر میں جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں صاف ہو جاتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، سمندر کے جانور اندر مرتے اور یہ ساری دنیا کا گندا پانی یہ سمندروں میں جاتا تو اتنی بدبو ہو جاتی کہ نہ صحت کے ساتھ کوئی رہ سکتا، نہ ویسے کوئی زندہ رہ سکتا بدبو کی وجہ سے۔ ایک بات،
دوسری بات، یہ پانی میں لاہور میں ہوں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی کہیں ہے، سب کو پہنچ رہا ہے۔ سمندروں سے اللہ تعالیٰ نے کھارے پانی کو اٹھایا، بخارات کے ذریعے بادلوں میں پہنچایا۔ یہ بادل کیا ہیں؟ یہ واٹر ٹینکس ہیں، پانی کے ذخائر ہیں۔ یہاں سے نکلا کھارا اور یہ پروسیس ہوتے ہوتے خود کار مشینیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، بغیر پیسوں کے یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ساری دنیا میں جا کے بادل برستے ہیں۔ یہ ایئر کارگو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، کہ ساری دنیا کا پانی جو ہے نا، یہ لاہور میں برسے گا، یہ ایبٹ آباد میں برسے گا، یہ کالام میں، یہ گلگت میں، یہ چولستان میں، یہ کراچی میں، ہر جگہ برس رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس پہ بھی برستا ہے، برف جم جاتی ہے، برفی، یہ برفانی جو پہاڑ ہیں، جو جمی ہوئی برف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے پینے کا پانی ہے، میٹھا۔ یہ ذخائر ہے، اسٹوریج ہے۔ جب دھوپ پڑتی ہے پانی پگھلتا ہے تو کتنے لوگوں کو اور انسانوں کو، جانوروں کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں زیر زمین پائپ لائنیں بچھائی ہوئی ہیں، آپ کہیں پہ جا کے بورنگ کر لیجئے، نیچے پانی نکل آئے گا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا سمندروں سے آ کے یہ سارا پروسیس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ فراتا کے معنی یہاں پہ یہ ہیں ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھے۔ سمندر کا معنی اول تو کوئی پی نہیں سکتا۔ کوئی کہے جی مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پینا ہے، پیوں گا، اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ وہی پانی جب پروسیس ہو کے آتا ہے تو پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے اسے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اسے چاہتے تو کڑوا بنا دیتے، اگر ہم کڑوا بنا دیں تو آگے اللہ فرماتے ہیں فلولا تشکرون، تم میرا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں تو بے شمار ہیں۔ پانی کے حوالے سے بھی بہت عجیب، پانی کو پیدا کیا، کھارے پانی کو میٹھا بنایا، پھر یہ ایئر کارگو بادلوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے پہنچایا، پینے کے قابل بنایا، پھر انسان کی ضرورت کے مطابق ایک نظام ہے جو اس کو پانی اللہ تعالیٰ بھجواتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی، کئی مرتبہ پانی موجود ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی، بندہ پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی۔ اللطیف جل جلالہ، اللطیف جل جلالہ، اس کی مہربانی یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کی ہمت، طاقت اور قوت سے کم بوجھ ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کے اوپر اس کی قوت، ہمت اور طاقت سے کم بوجھ ڈالا، کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہ سکے۔ ایک مہربانی اور بھی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک انسان مسلمان ہے، اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 سال کے درمیان۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس کو 70 سال کی زندگی ملی، 70 سال اس نے عبادت کی، کچھ گناہ ہوئے، توبہ کی، نیک آدمی تھا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا۔ اب یہ کہاں جائے گا جی؟ جنت میں یا جہنم میں؟ نیک آدمی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے گیا، جنت میں جائے گا۔ کتنے سال کے لیے؟ 70 سال کے لیے؟ خود بتائیں، ایک آدمی نے 70 سال کوئی خدمت کی ہو تو اس کا بدلہ کتنا عرصہ کا ہونا چاہیے؟ بھئی آپ کے پاس کوئی ملازم آئے اور 7 سال آپ کا خوب خیال رکھے، آپ کب تک اس کا خیال رکھیں گے؟ 7 سال بعد کہے جی اب تو میں جاتا ہوں، اب کب تک اس کا خیال رکھیں گے؟ 70 سال کسی نے عبادت کی، اس عبادت کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اس عبادت کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لطف اور کمال مہربانی ہے۔ یہ بندے کا حق کوئی نہیں کہ 70 سال عبادت کرے اور ہمیشہ کی جنت پائے۔ یہ اللطیف جل جلالہ کی مہربانی ہے۔ پھر اللطیف جل جلالہ باریک بین بھی ہے، بہت باریک بین۔ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی نہ جانے؟ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے؟ جبکہ وہ بہت باریک بین اور مکمل باخبر ہے ہر اعتبار سے۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ باریک بین بھی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اللطیف جل جلالہ، اللہ تعالیٰ جب لطف کا معاملہ کسی کے ساتھ کرے تو ذرا سنیں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا لطف کا معاملہ کیا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جب اللہ رزق کے لیے کسی کو کھول دے نا دروازے تو ایسے بھی کھلتے ہیں، ان کے لیے جناب کھلا رہا۔ تقریباً 25-26 سال یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ ہوا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، راستے میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، کم ہو گئی، شارٹیج آ گئی۔ بلایا ابو ہریرہ کو آقا علیہ السلام نے، تمہارے پاس کیا ہے؟ توشہ دان ہے، اس میں کھجوریں ہیں، لے آؤ، جیسے کوئی تھیلی ہوتی ہے، توشہ دان ہے، لے آؤ، لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مبارک ہاتھ لگایا، چھوا اور برکت کی دعا دی، کہا اس میں 10 کھجوریں نکالو، 10 نکالی، فلاں کو دو، فلاں کو دو، پورے لشکر کو نکال کے دیتے رہے اور وہ کھاتے رہے، پورا لشکر پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرما دیا تھا کہ تم اس سے کھجوریں نکالتے رہنا، اندر مت جھانک کے دیکھنا، تم اس میں سے کھجوریں نکالتے رہو لیکن اندر اس کے غور نہیں کرنا، کھولنا نہیں اس کو، بس نکالتے رہو اور استعمال کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے توشہ دان کو اپنے ساتھ رکھا، زندگی کا 25 سال کا کوئی عرصہ ہوگا، 20-25 سال کا، وہ نبی علیہ السلام جب ان کو یہ نعمت ملی، آقا کی پوری زندگی تک، جب تک جتنی زندگی تھی یہ نکالتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے اس میں بھی میں لوگوں کو دیتا رہا، وہ 2-2.5 سال کا زمانہ۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا 11 سال تقریباً، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی تقریباً 10-11 سال۔ کہتے ہیں کہ اس سارے زمانے میں وہ تھا، میں لوگوں کو کھلاتا، نکالتا دیتا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسا رزق کا معاملہ جاری کر دیا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس دن وہ توشہ دان غائب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیصلہ کرتے بعض مرتبہ تو رزق کا ایسے فیصلہ فرما دیتے۔ ایک دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میرے رزق کو سمیٹ کر مجھے عطا فرما دے، بکھیر کر نہیں، سمیٹ کر عطا فرما دے۔ جن کو رزق سمٹ کے ملتا ہے آسانی ہو جاتی ہے، اور جن کا بکھرا ہوا ہوتا ہے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ آپ نے آج کل یہ دیکھی ہے برائلر مرغیاں، ان کو سمٹا ہوا رزق ملتا ہے، ایسی چند دنوں میں موٹی ہو جاتی ہیں، ان کا رزق بڑا سمٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں پہ مل رہا ہوتا ہے ان کو۔ تو برائلر مرغیوں کو آج کل بڑا سمٹا ہوا جو ہے نا وہ مل رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے مانگے اللہ میں ہمارا رزق سمیٹ کر عطا فرما دے، بکھیر کر کے نہیں، اس میں آسانی زیادہ ہے۔ اچھا جی، اللطیف جل جلالہ، اللہ تعالیٰ لطیف ہے نا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بندوں کے ساتھ لطف اور کرم کا معاملہ رکھیں تاکہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانی جاری رکھے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ اس پر رحمت کرے، دنیا میں بھی اس پر عرش سے رحمت کے فیصلے آئیں، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرے، مہربانی کا معاملہ کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حساب کتاب میں، معاملات میں بڑے تیز، اگلے بندے کو ذرا سا ایزی نہیں رکھتے، بالکل ایسا کانٹے پہ تولتے ہیں، اور بڑے سخت ہوتے ہیں معاملات کے اندر۔ کچھ ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں، تو جو نرمی والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ جو اپنے بندوں کے ساتھ جتنی سختی کرے گا وہ پھر غور کرے کہ اوپر والا بھی میرے ساتھ معاملہ پھر ویسے ہی ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، زندگی بھر لوگوں کے خراب سکے لیتے رہے، کھوٹے سکے لیتے رہے۔ ان کی دکان تھی بقالہ کی، جنرل اسٹور۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا، ارے یہ تو کھوٹا سکہ بھی لے لیتا ہے۔ لوگ آتے کھوٹا سکہ دے کے سودا لے جاتے، وہ دیکھتے کھوٹا ہے وہ دے دیتے۔ لوگ آتے، کوئی آتا پھر کھوٹا سکہ دے دیتا، وہ سودا دے دیتے کھرا۔
ہو جاتی ہے نا، پھر لوگ کسی کا پھر مس یوز بھی کرتے ہیں. تو لوگوں نے مس یوز شروع کر دیا. وہ جناب کھوٹا سکہ لیتے سودا دے دیتے، کھوٹا لیتے سودا دیتے. زندگی کا آخری وقت آ گیا. اس آخری وقت میں انہوں نے اللہ کے سامنے کیا رکھا؟ اپنی عبادت نہیں، تہجد نہیں، نماز نہیں، حج روزہ نہیں رکھا. اللہ میں زندگی بھر تیرے بندوں کے کھوٹے سکے لیتا رہا، اللہ میرے کھوٹے اعمال کو قبول کر کے مجھے جہنم سے بچا لے. ہم بھی کوئی ایسا کام کبھی کرے نا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی اور رسول، وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. جس غلام کو دیکھتے کہ وہ غلام خوب خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، اس کو دیکھتے کچھ عرصے بعد آزاد کر دیتے. جاؤ بھائی تم آزاد ہو. جب چند دفعہ ایسا ہوا نا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کس کو آزاد کرتے. اب غلاموں نے تو روٹین بنا لی، نماز ایسی پڑھو کہ حضرت کو پسند آ جائے، انہیں پتہ لگ جائے کہ میں بڑا خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوں. اب لوگ جھوٹ موٹ ان کے سامنے نماز پڑھتے اس طرح کہ ان کے غلام اور وہ آزاد کرتے رہتے. اب یہ بات لوگوں کو پتہ لگ گئی تو ان کے خیر خواہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے لوگوں کو پتہ لگ گیا آپ اس وجہ سے جو ہے نا آزاد کر دیتے ہیں. اب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، آپ کی اس نرم مزاجی کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اب آپ اپنے پیسے کو بچائیں، کو آپ عقل استعمال کریں، کو تھوڑا خیال رکھیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا. کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے دھوکہ کھانا بھی کسی کا کام آتا ہے، اللہ کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں نا، چلو کوئی بات. یہ بھی تو کوئی اخلاق ہیں. ان اخلاق کا بھی کوئی بندہ زمین کے اوپر آج ملے گا؟ یا یہ صرف صحابہ کرام کے زمانے کی بات تھی، اس کے بعد ایسا کوئی نہیں؟ جتنا تکڑی کے اوپر اگلے کو ٹائٹ تولیں گے نا، ہمارے ساتھ بھی قیامت کے دن وہ معاملہ ہو گیا، رو رہے ہوں گے. تو نرمی، مہربانی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. بہت مشکل ہو گیا آج کل کے زمانے میں کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو محروم کرے اسے عطا کریں، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ خالی زبانی باتیں ہی رہ گئی، یہ ہمارے عمل سے بہت دور چلی گئی. اچھا جی، ایک وظیفہ بھی سن لیجئے. ہمارے میڈیا والے بار بار کہتے ہیں کچھ وظائف بیان کیا کریں کہ لوگوں کو بیانات نہیں سننے ہوتے. آپ بیان پہ بیان کر رہے ہیں، وہ وظیفے بیان کیا کریں. لوگ وظائف پہ بڑی توجہ دیکھیں، وہ دیکھیں وہ آپ نے وظیفہ بیان کیا تھا، اس کے 1 ملین ویوز آ گئے، اس کے یہ آ گئے، اس کے یہ آ گئے. تو بہرحال آج کچھ بیانات، کچھ یہ وظیفے خود بخود آ رہے ہیں آج، لیکن یہ وہ ہیں جو مستند ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر کے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. طلبہ اور طالبات کالج یونیورسٹیز کے ہوں یا اسکول مدرسے کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، یا کوئی اور آدمی کسی امتحان میں، پریشانی میں، مشکل میں ہو، تو کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو کرے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، مشکلات میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیتے ہیں. تو یہ وظیفہ میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، ترجمہ بھی بتا رہا ہوں. اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیم بخلقی، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. دوبارہ سن لیجئے. یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیم بخلقی، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یہ کثرت سے ہر نماز کے بعد چند دفعہ کر لیں، صبح شام 11 دفعہ کر لیں، زیادہ کر لیں، جتنا بھی کر لیں، وضو ہو بے وضو ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد سب ٹھیک ہے. ترجمہ سن لیجئے. اے اپنی مخلوق پر لطف و کرم کرنے والے، اے اپنی مخلوق سے خوب اچھی طرح واقف باخبر، اے اپنی مخلوق کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے، مجھ پر لطف و کرم فرما اے مہربان، اے خوب جاننے والے، اے خوب باخبر. رزق کے اندر خوب برکت کا، اضافے کا یہ وظیفہ ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے سورہ شورى کے اندر.
25ویں سپارے میں سورہ شورى حامیم عین سین قاف سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالی، ان کے والد حضرت شیخ الاسلام کے والد ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی معارف القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، ایک آیت ہے اس کو فجر کے نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، روزانہ فجر کے بعد 70 مرتبہ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، 19 سورہ شورى آیت نمبر 19۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔